السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان کنول جنجوا۔ آج ہم آئے ہیں اسلام آباد کے علاقے شاہ اللہ دتہ میں۔ یہاں پہ جو کیوز ہیں وہ ہیں 2000 سال پرانی۔ آج ہم آپ کو ان کیوز کا وزٹ کروائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ چلے جی، اب ہم کیوز کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد اسماعیل عباسی صاحب، ان سے جانتے ہیں ان کیوز کے بارے میں۔ جی سر، بتائیے گا ان کے بارے میں کچھ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ویلکم ٹو ڈیرا گڑیالہ اینڈ بدھا کیو شاہ اللہ دتہ کیوز آل ورلڈ کے لیے۔ تو پہلے تو تھوڑا میں اپنا تعارف کراؤں کہ ہم کون ہیں۔ سوری، ہم لوگ بھی عباسی فیملی سے، ہم بھی یہاں پر مطلب 250-300 سال سے آباد ہیں، اور ہماری 8ویں-9ویں پوسٹ سمجھو یہاں پر گزر چکی ہے۔ پھر کچھ باتیں یہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کچھ دادا نے بتائی ہیں، کچھ باتیں یہاں پر ایک آتے تھے ہمارے پاس پروفیسر احمد حسن دانی صاحب تھے، آرکیالوجسٹ کے جو ہے نا جی، کچھ باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں جو ہے نا جی، کیونکہ ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، ان جگہوں کے نام لکھے ہوئے تھے، کچھ انہوں نے بتائی ہیں، کچھ ہمارے بڑوں نے ان کو بتائی ہیں اس علاقے کے بارے میں۔ پھر جو ہے تو دانی صاحب کے بقول اس علاقے کی ہسٹری جو ہے نا یہ کم از کم 4000 سال پرانی ہے۔ تو جو 4000 والی بات پھر واضح اس طرح سے ہوا ہے، یہ مغرب والی سائڈ پر وہاں پر ایک بدھسٹ کا اسٹوپا دریافت ہوا ہے جو ہے نا، وہ بھی سب سے پہلے میرے چچا نے دانی صاحب کو 1994 میں وزٹ کرایا تھا جو ہے نا جی۔ تو بارکیفا بھی آرکیالوجسٹ والے نے اس کی ساری دیواریں شیواریں صاف ستھری کر کے اس پر بورڈ چھوڑ تحریر کیا ہے، اور اس کی جو ایج دریافت کی ہے وہ کچھ تو کہہ رہے ہیں 2600 سال پرانا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں 3600 سال پرانا ہے جو ہے نا جی۔ تو اس سے واضح ہوا اتنا قدیم جگہ ہے۔ بارکیف پھر سر جس وقت یہ 1947 میں پاکستان بنا ہے نا، تو اس وقت یہ جو شاہ اللہ دتہ گاؤں ہے، یہ گاؤں نہیں تھا، یہ شہر تھا۔ یہاں پر ہندو سکھ مسلمان سب لوگ آباد تھے، اس جگہ پر بھی ہندو رہتا تھا۔ اس جگہ کا جو پرانا نام ہے گڑیالہ نام ہے، جو میں آپ کو ڈاکومنٹ کے ساتھ بھی دکھا سکتا ہوں جو ہے نا جی۔ اس جگہ کا نام ہے ڈیرا گڑیالہ بابا بڑداس۔ بڑداس اس کی قوم تھی اور اوگن داس اس ہندو کا نام تھا۔ یہ 8 کنال 8 مرلے میں اس کا ڈیرا تھا، یہ سامنے 17 کنال میں اس کا باغ تھا، اس کے ساتھ یہ ملکہ 800 کنال جنگل تھا۔ یہ سر اس وقت ہمارے دادا کے نام اس ہندو سے ایک رجسٹری ہوئی ہے، ہمارے دادا کی وہ نگہداشت میں کر کے گیا، پھر اس وقت سے یہ جگہ ہمارے پاس ہے۔ یہ بات ہمیں ابھی کہنی پڑتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ، کیونکہ یہ جو باغ تھا نا، کچھ لوگ تو آ کر کے کہتے ہیں یہ سرکاری ادارے کیا کر رہے ہیں، ہم بس کیا کریں، پھر کہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو باغ تھا نا ہمارا، یہ 1983 میں سی ڈی او والوں نے ہم سے لے کے نا تو یہاں سٹون کریشر لگایا جس نے 15 سال یہ پہاڑی کاٹی۔ ابھی اس باغ کی نشانی صرف یہ ایک آم کا درخت رہ گیا جو ہے۔ حالانکہ ہم تو کہہ رہے ہیں چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، دوبارہ بھی باغ بن سکتا ہے، کوئی اتنا پرابلم مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس جگہ کی خاطر بھی ابھی آپ کو میں کیا کیا بتاؤں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا کیا نہیں ہوا اور کیا کیا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہم نے تو اس کو نیچرل حالت میں رکھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا صاف ستھری جگہ، یہ ساری صفائیاں ہر چیز ہم خود کر رہے ہیں۔ ہم نے بس یہ سائڈوں پر ڈھابے سے بنائے کو بیٹھ کے چائے پانی کسی نے کرنا ہو تو کرے۔ پھر سوری اس سے پہلے یہ جو روڈ اوپر جا رہی ہے نا، یہ پیچھے کے کو جا رہی ہے، یہ خانپور ہری پور کو جا رہی ہے۔ 3.5 کلومیٹر اوپر ایک باولی بنی ہوئی ہے، کنواں بنا ہوا ہے، جو شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ یہ روڈ بھی شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ پھر وہ جو اسٹوپا ہے اس کے پاس ایک پرانی مسجد ہے جو ہے نا جی، جو مطلب اکبر بادشاہ نے بنائی تھی۔ مطلب یہ لوگ بھی آباد رہے ہیں اس علاقوں میں۔ پھر ان سے پہلے زیادہ اس علاقے میں بدھسٹ لوگ آباد رہے ہیں جو ہے نا جی۔ مطلب یہ جو بورڈ کے درخت ہیں، جو ان کا اپنا عقیدہ طور طریقہ تھا، پوجا کرتے تھے سورج کی، اس وجہ سے اس کو بدھا کیوز کہہ رہے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ چشمہ ہے پانی کا، اس کے بھی مین سورسز یہاں سے ہی ہیں، اور اتنے عرصے سے یہ بھی آ رہا ہے پانی، اور اللہ کے حکم سے کئی بیماریوں کی شفا ہے جو ہے نا جی۔ اور اگر آپ کو بات پوچھنا چاہتے ہیں تو جو ہے نا جی۔ جی، میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری، اور میں ہسٹری سے میرا بڑا پرانا شغف ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو مختلف اسلام آباد کی گرد و نواح میں جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں وہ دکھا چکا ہوں۔ تو آج ہم آپ کے لیے اسلام آباد کے اندر جو ایک قدیم ترین جگہ ہے جسے بدھاز کیو کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا ولیج ہے جو کہ تاریخی اور انتہائی پرانا گاؤں ہے، جسے شاہ اللہ دتہ کہتے ہیں، یہ وہاں پر موجود ہے۔ ان کی ہسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسپیوٹڈ ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق اس کی ہسٹری 1800 سال پرانی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ 2200 سال پرانی ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے جو اسماعیل عباسی صاحب ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہے اور اس کیو کے متعلق مختلف قسم کی انفارمیشنز دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ٹورسٹ گائیڈ ہیں جو کہ اپنی شوق کی وجہ سے لوگوں کو
یہ سروسز مہیا کر رہے ہیں. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت جو ہے میسر نہیں ہے, اور میرا یہ ویو ہے کہ ان کو گورنمنٹ کو اسپانسر کرنا چاہیے, ان کا کوئی تنخواہ مقرر کرنی چاہیے. یہ بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اب ہم اسماعیل عباسی صاحب سے کچھ میں سوال پوچھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی ان غاروں اور کیوز کے متعلق معلومات حاصل ہو سکے. جی عباسی صاحب, یقیناً آپ خود بھی, میرا خیال ہے آپ کی عمر جو ہے کم از کم 60 سے تو اوپر ہی نظر آ رہی ہے, تو یا قریب ہے, تو یقیناً آپ کا جو ذاتی نالج ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو بتائیں یہاں پر سال میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ دراصل پہلے تو اتنا نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی کچھ جو ہے نا جی تقریباً 8-10 سالوں سے نا لوگوں کا رجحان بڑھا ہے جو ہے نا جی, آ رہے ہیں لوگ جو ہے نا جی, آتے ہیں. اور زیادہ مطلب سنڈے سیچرڈے کو جو ہے نا جی دنیا آتی ہے, تو کبھی کبھی اور کوئی ڈیلیگیشن بھی آ جاتا ہے, یہ غیر ملکی لوگ بھی آ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے نا جی. جی اسماعیل صاحب نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر احمد حسن دانی جو پاکستان کے ایک انتہائی نامور ہسٹورین اور مورخ تھے, وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ لگاتے تھے. تو ان سے پوچھتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق ان کے کیا تاثرات. جی بتائیں جی, آپ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ دانی صاحب کے اندر تو میں تو کہتا ہوں انسانیت جو تھی نا وہ کوٹ کوٹ کے بھری تھی جو ہے نا جی. اور دیکھیں نا پہلے ہے بھی انسانیت ہے جو ہے نا جی. اور انہوں نے ویسے بھی ہم نے سنا ہے کہ کافی جو ہے نا جی جس طرح یہاں پر آئے, حالانکہ ان کا آنے کا کیا مقصد تھا جو ہے نا جی, اس کو بھی انہوں نے آگے اجاگر کیا ہے. پھر ادھر ہمارے وہ جو بتا رہا ہوں نا سٹون کریشر جو لگا ہوا تھا, وہ بھی سمجھو پھر دانی صاحب کی کوششوں سے یہاں سے بند ہوا, ختم ہوا. نہیں تو وہ چل رہا ہوتا ابھی تک, پتہ نہیں کتنی کچھ وہ تباہی مٹا رہا ہوتا جو ہے نا جی. تو بہت اچھے انسان تھے دانی صاحب جو ہے نا جی, بڑے با اخلاق اور جو ہے نا جی پیار محبت والے. اور ان کی تو بھرپور کوشش تھی اس جگہ کو نا, وہ ہمیں کہتے تھے آپ کو ہم چیئر بینچ اس طرح لگا کے دیں گے جو ہے نا جی, یہ سیٹ اپ آپ کو بنا کے دیں گے, اس طرح کریں گے اس جگہ. لیکن جب سے وہ فوت ہوئے ہیں پھر تو یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک روڈ کی حالت کیا ہے جو ہے نا جی, ابھی تک ہمارا روڈ بھی نہیں بنا. تو چلیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اللہ پہلے بھی ہماری ایک کلچر ڈپارٹمنٹ والے ہیں, ان کے ساتھ ایک تحریر بھی ہوئی ہے نا کہ اگر 73 سال سے ہم نے اس جگہ پر بنایا کچھ بھی نہ, آگے بھی ہم بنانے کے لیے تیار کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اسی طرح نیچرل حالت میں رہنا چاہیے جو ہے نا جی. اور اللہ کے حکم سے جس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں نا, اور اس کو کوئی کروڑوں روپے بھی نہیں لگتے ہیں جو ہے نا جی, صرف مٹی کے پتھر لگ جائیں جو ہے نا جی, خوبصورتی بن جائے تھوڑی, جو غیر ملکی لوگ آتے ہیں ان کا بیٹھنے تھوڑا ریسٹ کے لیے تھوڑی سی جگہ بن جائے. ویسے بھی بات تو یقین کرو میں اپنی مدد آپ کے تحت وہ بنائے ہوئے ہیں, وہ اوپر اس سائڈ پر نا تو بالٹی سے پانی ڈال رہا ہوں, یقین کریں بجلی بھی یہاں نہیں ہے جو ہے نا جی. تو باہر کا آج کل آپ کو کیا ابھی باتیں کروں جو ہے نا جی, ہے نا. چلیں جی ہونا چاہیے, دیکھیں نا عوام کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے, ملک کے ساتھ. یہ تو غیر ملکی آئیں گے ہمیں خوش ہونا چاہیے نا. میں ابھی آپ کو اگر کہتے ہیں تو ڈائری میں نے رکھی ہے, ابھی میں غیر ملکیوں سے کمنٹس بھی لیتا ہوں جو ہے نا جی. اور اللہ کے حکم سے میں تو کہتا ہوں ان لوگوں میں انسانیت ہے جو ہے نا جی واللہ, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جو ہے نا جی اس بات پر کہ دیکھو یہ بننا چاہیے کم از کم. اتنا کوئی معاملات بھی نہیں ہے, روڈ بن جائے, یہ تھوڑا سا دیواریں بن جائیں, گیٹ لگ جائے بس. یہ پھول پودے تو ہم نے کئی دفعہ میں نے لگائے ہیں, پھر جب کبھی کون سا ادارہ ہمیں پھر الجھا جاتا ہے صرف اپنے پیسے کھانے کے چکر میں. چلیں جی ہم بھی میں جو اس سلسلے میں کوشش کر سکتا ہوں وہ بھی کریں گے, اور میں آپ سے رابطے میں بھی رہوں گا اس سلسلے میں, اور انشاءاللہ یقیناً ہم کچھ کریں گے. آپ کی بڑی مہربانی. یہ جی اس وقت آپ کے سامنے یہ ایک تالاب ہے چھوٹا سا, جس میں جو پہاڑی کے اوپر سے ایک چشمہ نکل رہا ہے اس کی تہہ سے, تو اس کا پانی جمع ہوتا ہے جو کہ انتہائی شفاف پانی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی تہہ میں آپ کو پتھر بھی نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی بہت زیادہ گہرا چشمہ نہیں ہے, لیکن یقیناً اس وقت دسمبر کا مہینہ ہے, یہ پانی ٹھنڈا بھی ہے اور پانی شفاف بھی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ اس کا انلیٹ ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے, یہ اس کا سورس ہے جس میں سے آپ کو پانی آتا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا. تو
یہ اس तालाब तक एक्सेस करने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये चंद स्टेप्स हैं। चूँकि इसका पानी थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से नीचे है तो इन स्टेप्स की मदद से इसमें नीचे उतरा जा सकता है।